یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی، یہ پورے عرب کو جنگ میں جھونک دینے جیسا تھا۔ مکہ، مدینہ، جنگ خندق۔ احد کی جنگ کے بعد ابو سفیان فل ڈٹرمنیشن میں آ گیا۔ اسے لگنے لگا اب مسلمانوں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی، یہ پورے عرب کو جنگ میں جھونک دینے جیسا تھا۔ ابو سفیان نے پورے عرب سے قبیلے جمع کیے، قریش، غطفان اور دوسرے قبیلے، لگ بھگ 10,000 سینہ۔ ویسے بھی احد کے میدان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کی لیڈرشپ اب پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی۔ ہم سب مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ اور ذرا یہ سمجھیے، مدینہ کی کل آبادی، بچے، عورتیں، بوڑھے، سب ملا کر بھی اتنی نہیں تھی۔ یا رسول اللہ، the people of Mecca are coming with an army of 1,000۔ جب یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی تو یہ بالکل صاف تھا، کھلی جنگ ممکن نہیں تھی، اس بار کچھ الگ سوچنا ضروری تھا۔ رسول اللہ نے فوراً ایک میٹنگ بلائی اور ہر شخص جانتا تھا کہ یہ جنگ آسان نہیں ہے۔ سنو رسول اللہ نے فوراً ایک اہم جرگہ بلایا۔ حضرت سلمان فارسی: یا رسول اللہ، مدینہ 3 طرف سے پہاڑوں سے محفوظ ہے، صرف ایک کھلا حصہ ہے، اگر وہاں خندق کھود دی جائے تو دشمن رک جائے گا۔ اور مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں تو وہ تو ہمارے دوست ہیں، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اگر ہم صرف اس ایک سائڈ پر ایک ٹرینچ یا خندق بنا لیں تو تب ہو سکتا ہے کہ لڑائی کا ہمارے پاس کوئی چانس۔ دشمن کے لیے جال بچانا ہوگا، ہم سب کو خندق کھوڑنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ رائے سب کو پسند آئی۔ ہر 10 صحابیوں کو لگ بھگ 120 فیٹ زمین دی گئی۔ تیز دوڑنے والا اچھی نسل کا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر اس خندق کو پار نہیں کر سکتا، اتنی چوڑی تھی وہ خندق۔ خندق مسلمانوں کو دشمنوں سے بچانے میں پوری طرح افیکٹو ثابت ہوئی۔ ایک جگہ ایک ایسی سخت پتھر سامنے آ گئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ رسول اللہ کا پہلا وار: مجھے شام، سیریا کے محل دکھائی دے رہے ہیں۔ رسول اللہ کا دوسرا وار: مجھے ایران کے محل دکھائی دے رہے ہیں۔ رسول اللہ تیسرا وار: پھر چٹان ٹوٹ گئی۔ یا رسول اللہ، ہم نے خندق کھوڑ دی ہے، اب دشمن اندر نہیں آ پائے گا۔ خندق کے پاس جب عمرو بن عبد ود آیا تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ، میں جاؤں؟ پھر حضرت علی نے مسلمانوں کی طرف سے مورچہ سنبھالا۔ We have never seen such a war strategy before۔ ہم نے پہلے کبھی ایسی وار اسٹریٹجی نہیں دیکھی تھی۔ خندق نے دشمن کی طاقت کو بالکل بیکار کر دیا۔ اسی بیچ یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے سمجھوتا توڑ دیا، اب خطرہ اندر سے بھی تھا۔ We are no longer with the Muslims۔ اب ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہاں آتے ہیں حضرت نعیم بن مسعود۔ حضرت نعیم بولے: یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، بتائیے میں کیا کروں؟ رسول اللہ نے کہا: جو کر سکو کرو۔ حضرت نعیم نے یہودیوں اور قریش دونوں کے بیچ دلوں میں سخت یا رسول اللہ، I have ended their alliance۔ یا رسول اللہ، میں نے ان کا alliance توڑ دیا ہے۔ مدینہ کے باہر سے کھڑے رہنے سے مکہ والوں کی موٹیویشن بالکل زیرو، اینڈ ٹاپ دیٹ ایک دن بہت تیز ڈیزرٹ اسٹارم ہے، مکہ والوں کا سارا سامان، ٹینٹس، برتن، بستر، whatever، سارا کچھ اکھاڑ کر رکھتے اور وہ سارے بھاگ کر واپس چلے۔ جیسے ہی مکہ والے واپس گئے، مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف۔ ہمارا کیا ہوگا؟ مسلمان تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، کی سزا ملے گی، اور تو بچوں کو بچاؤ۔ یہودیوں کا معاملہ حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر چھوڑا گیا۔ ان کے بچوں اور عورتوں کو رہنے دیا جائے اور ان کے مردوں کے سر کاٹ دیے۔ یہودیوں کے قانون کے حساب سے یہ ایک کم درجے کی سزا ان کو دی گئی۔ اس کے بعد پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ اب اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور مسلمان پہلی بار ایک فری اور اسٹرانگ کنٹری کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹرانگ بادشاہ۔ کہانی یہاں نہیں رکتی، فرمان آیا۔ اللہ کا فرمان آیا، We will go to مکہ، جنگ کے لیے نہیں، عمرہ کرنے کے لیے۔ We will go to Mecca not for war but for Umrah۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے صلح
Hudaybiyah. Subscribe.